بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بلال ساجد اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبداللہ فیضی. کامنٹری کے ایک اور شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کچھ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں. انتقال اقتدار کا مرحلہ مکمل ہو چکا اور میں اس کو انتقال اقتدار اس لیے کہتا ہوں کہ ایک پاکستان کے اندر جو سب سے پاورفل پوسٹ ہے وہاں سے ایک بندہ چلا گیا, اس کی جگہ ایک نیا بندہ آ گیا. ہم نے اس انتقال اقتدار کے مرحلے سے پہلے بھی ایک ڈسکشن کی تھی. عبداللہ سے پوچھتے ہیں. عبداللہ, یہ جو نئے آنے والے صاحب ہیں کیسی لگی آپ کو اپوائنٹمنٹ؟ سرپرائز نہیں کر دیا حکومت نے ہمیں؟ بالکل جی. انہوں نے نہ صرف ہمیں بلکہ بہت سے حلقوں کو سرپرائز کیا ہے اور کسی حد تک پریشان بھی کیا ہے. اور یہ پریشانی ہمیں ایک اضطراب کی کیفیت میں امڑتی نظر آ رہی ہے, جہاں کہیں پر استعفے سامنے آ رہے ہیں, قبل از وقت ریٹائرمنٹس ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیاسی منظرنامے پہ بھی ہمیں اب سٹانس بدلتے نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر اوور آل اس اپوائنٹمنٹ کو دیکھا جائے تو میری ذاتی رائے میں یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک تنازع کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ جو اس وقت موسٹ سینئر پرسن تھے ان کو اپوائنٹ کیا جائے, اور اس کے ساتھ ہی ایک تیر سے دو شکار بھی کر لیے جائیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے شو میں ہم بات کر رہے تھے کہ اگر یہ طے کر لیا جائے, یہ مان لیا جائے عمران خان صاحب کا بیانیہ کہ وہ اقتدار میں آ رہے ہیں, تو کیوں نہ ان کو ایک ایسا تحفہ دیا جائے کہ جن کے ساتھ بہرحال تعلقات دلچسپ رہیں. تو ویسے یہ ایک چیز ہے جس کے اندر ہمیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے بعد پاکستان کے مختلف حلقوں سے ویلکم کرتے بھی ان کو نظر آ رہے ہیں. اور میری نظر میں ان کی ہسٹری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میڈیا میں کوئی بہت زیادہ معلومات نظر نہیں آتی, جیسے کہ دیگر جرنلز کے حوالے سے یا جو ان کے ہم اثر لوگ تھے ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزیں ملتی تھیں. ان کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں رپورٹ ابھی تک نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے وقت میں آنے کے ساتھ کچھ چیزیں آ جائیں. میڈیا تو یہ تک نکال لایا جی کہ وہ حافظ قرآن تو خیر لوگوں کو پتہ ہی تھا. میڈیا تو یہ بھی نکال لایا کہ وہ بڑی تیز جو ہے نا بالنگ کراتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو کھانے میں کیا پسند ہے اور جوتے وہ کس نوعیت کے پسند کرتے ہیں. تو میڈیا نے تو بڑی خبریں نکالی ہیں ان کے بارے میں. اصل جو بات آپ نے درمیان میں ایک فکرہ چھوڑا, یہ استعفے آ گئے ہیں, منظور ہو گئے ہیں, منظور ہو رہے ہیں, کہاں پہنچے ہیں؟ فیض بالکل. حمید صاحب کا تو شاید ہو گیا. جی ہاں بالکل, آج ہی وزیر اعظم صاحب نے ان کا استعفیٰ جو ہے اس کو منظور کیا ہے, جو کہ پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے. جبکہ دوسرے جنرل صاحب جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا ان کے بارے میں ابھی تک ہمیں یہ اطلاع نہیں کہ کیا وہ وزیر اعظم صاحب تک پہنچ گیا یا نہیں. اور اس کے ساتھ کچھ مزید تقرریاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر. دوسرے اظہر عباس صاحب تھے نا؟ جی, اظہر عباس صاحب, جنرل اظہر عباس کا استعفیٰ جو ہے ان کا بھی ہمیں سنی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک خبر تھی کہ وہ پیش کیا گیا ہے, لیکن ابھی وزیر اعظم کی طرف سے ہمیں اطلاع نہیں رپورٹ ہوئی کہ وہ قبول کیا گیا یا نہیں. اس کے ساتھ ہی کچھ تقرریاں ہم دیکھ رہے ہیں. احمد شریف, جنرل احمد شریف جو ہیں, میجر جنرل احمد شریف, ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر اپوائنٹ کیا گیا ہے, جس کے بارے میں کچھ نیوز ایجنسیز جو ہیں وہ یہ چیز رپورٹ کر رہی ہیں. تو بلال, آپ اس سارے منظرنامے کو ویسے کس طرح دیکھ رہے ہیں اس نیو اپوائنٹمنٹ کو؟ مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر بھی کیا کہ مجھے اس میں کچھ بہت زیادہ کنٹروورشل نظر نہیں آیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو کنٹروورسی لگتی ہے. تھوڑا نیگیٹو آدمی بھی ہونا, آپ کو پتا ہے, گفتگو تھوڑی سی پرلطف بھی ہونی چاہیے. دیکھیں, مسلم لیگ نون نے تو اچھا کھیلا ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. مسلم لیگ نون کا تو بڑا سادہ سا موقف ہے جی کہ ہمارے سامنے ایک لسٹ آئی اور اس لسٹ میں سینیورٹی کی بنیاد پہ ہم نے جوائنٹ چیف آف سٹاف اور آرمی چیف کا تقرر کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ٹیکنیکلی ایسا ہوا ہے, ایسا نہیں ہوا. نہیں سب سے بالکل, سینئر یہ کون تھے؟ ہاں جی بالکل, اگر آپ دیکھا جائے تو اس تاریخ کو, جس تاریخ کو آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنا تھا, تو اگر اس کو نیچرل کورس میں ہی جانے دیا جاتا تو شاید یہ اس سے پہلے ریٹائر ہو چکے ہوتے. جی ہاں, نہیں, لیکن یہ سینئر تھے نا ان سے, ساحر شمشاد صاحب سے. جی جی بالکل, ان سے سینئر تھے, لیکن ظاہری بات ہے جس دن اپوائنٹ ہونا تھا. جی, اگر ان سے سینئر تھے اور جس دن گورنمنٹ نے یہ سمری سائن کی ہے, اگر اس دن بھی یہ ان سے سینئر تھے, تو پھر ان کو جوائنٹ آف
چیف سٹاف وہ ہونا چاہیے تھا نا. آرمی چیف سے بڑا ہے نا جی، بر بنائے منصب تو وہ عہدہ بڑا نہیں ہوتا اس سے. جی جی بالکل، وہ کہنے کو بڑا ہوتا ہے، جیسے ایک بڑے کی حیثیت ہمارے معاشرے میں اوور آل رہ گئی ہے، شاید وہی آرمی میں اس عہدے کی حیثیت ہے تو لیکن جی ہم پاورفل پوسٹ تو بہرحال آرمی چیف کی ہے نا. تو مسلم لیگ نون نے اس کے پاس ایٹ لیسٹ اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا بندہ لگایا، ایسے 2 بندے ہم نے اپوائنٹ کر دیے جو اس لسٹ میں سب سے اوپر تھے، اور اس کا جو ضمنی فائدہ ہوا جس کا آپ نے ذکر کیا، استعفے آ گئے، اور 2 لوگ جن کو بنایا جانا چاہ رہے تھے، فیض حمید صاحب اس میں تھے اور اظہر عباس صاحب بھی کسی حد تک دوسرے کیمپ کے تھے، تو وہ خود ہی قبل از وقت ریٹائر ہو گئے، اور چیزیں جو ہے نا وہ یعنی مسلم لیگ نون کے اینگل سے تو یہ ٹھیک تھا. تحریک انصاف کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے یہ اچھا بھی ہے اور نیوٹرل بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. اچھا ان کے لیے اس حوالے سے ہے کہ اگر ان کے آرمی کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں تو وہ اس کو پولیٹیکل کیپٹل کی صورت میں اس کو کیش کریں گے. وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ویکو جی اسی تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اے جڑا بندہ ہے نا، اے آ کے سانو ہمارے اور ہمارے خان کا اور اس آرمی چیف کا تو ذاتی مسئلہ ہے. وہ جو نہیں تھی ان کو ہٹایا تھا نا آرمی چیف کو، سوری عمران خان صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں DGISI سے ہٹایا تھا ان کو، جنرل صاحب کو. ہاں نہیں، وہ کس لیے ہٹایا تھا اس کا بھی ذکر ضروری ہے میرے خیال میں. وہ کس وجہ سے ہٹایا تھا؟ کیا کوئی سفارش لے کر آئے تھے جنرل صاحب ان کے پاس؟ سر وجہ کوئی بھی ہو، وجہ اچھی ہو بری ہو، لیکن بہرحال ایک ذاتی انتقام کا کیس تو بنا سکتے ہیں نا. تحریک انصاف کی میڈیا ٹیم آپ کو پتا ہے بڑی پاورفل ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب جو آرمی چیف آئے ہیں کسی نہ کسی درجے میں ان کے اوپر یہ پریشر بھی ہو سکتا ہے کہ یار چونکہ میرے بارے میں ویسے ہی یہ تاثر ہے نا کہ میں خان صاحب کے خلاف ہوں، تو شاید وہ اپنی نیوٹرلٹی ثابت کرتے کرتے خان صاحب کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں جو خان صاحب کی فیور میں جانا شروع ہو جائیں. تو یہ تو یہ ایک فائدہ بھی ہو سکتا ہے ان کے حق میں. اچھا نقصان ان کو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ آرمی چیف آتے ہیں اور جس طرح کا تاثر وہ پھیلا رہے ہیں اور اسی طرح کا تاثر آگے کنٹینیو ہوتا ہے، اور وہ جڑا سی پنجابی چ نہیں کہتے تن کے رکھ دیں گے، اور چیزیں اس طرف چلی جاتی ہیں، اور بالخصوص اگر پنجاب کی سیاست میں یہ تاثر جڑ پکڑ جاتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور خان ایک پیج پہ نہیں ہے، تو یہ جو پنچھی اکٹھے کیے ہوئے ہیں خان صاحب نے، اگلے الیکشن میں یہ کہاں ہوں گے؟ بالکل اگلے الیکشن میں اس کی ہمیں ایک جھلک نظر آتی ہے مونس الہی صاحب کے بیان میں بھی حالیہ، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو کنٹریری ٹو دی نیریٹو جو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو نیوٹرل ہو گیا ہاتھ، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں تھا، آپ کے پلڑے میں وزن ڈالا گیا اور جنرل باجوہ کی طرف سے صافلی کو یہ کہا گیا کہ آپ PTI کے ساتھ جائیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور آپ ان کے خلاف نہ جائیں. تو میرے خیال میں یقیناً وہ لوگ جو آرمی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اشارے کے منتظر ہوتے ہیں یا ان کو دیکھ کر اپنی راہیں اور پالیسیز متعین کرتے ہیں، تو ان کی قابل ذکر تعداد ہے. بہرحال 15-20 افراد ایسے ہوتے ہیں ہر پارلیمنٹ کے اندر آزاد امیدوار کی حیثیت سے یا کچھ ایسی پارٹیز کی حیثیت سے. پنجاب کی صوبائی اسمبلی تو بھری پڑی ہے جی. اگر ایسا اشارہ ہو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ماحول بن گیا تحریک انصاف کے خلاف، تو پھر تو لوگ نکل جائیں گے، لوگ تو نہیں رکیں گے اگر ایسے حالات آ گئے. ویسے یہ جو مونس الہی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، یہ تو باجوہ صاحب کے خلاف چارج شیٹ نہیں ہے؟ بالکل، یہ باجوہ صاحب کے خلاف چارج شیٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ یہ فیض حمید کو کلین چٹ بھی ہو سکتی ہے. نہیں وہ تو یعنی سارا ملبہ باجوہ صاحب پہ ڈال دے، ٹھیک ہے کہ بھئی اصل میں تو وہ کہہ رہے تھے فیض حمید تو اتنے برے نہیں ہیں جتنے بتائے گئے، یہ ایسا نہیں ہے، اصل میں تو باس تھے، تو وہ کروا رہے تھے، کروا رہے تھے، ان کو تو بیچاروں کو بہاولپور بھیج دیا تھا. تو یقیناً ایک وہ تو کہہ چکے ہیں میں تو گمنامی میں جا رہا ہوں، تو یہ لگتا ہے ان کو گمنامی میں جانے دینا نہیں چاہتے. صحیح. ایک میں ہی نہیں تنہا اس شہر میں دیوانے ہزاروں لوگ ہیں جی. مطلب کئی لوگ تھے جو خان صاحب کے اس میں خان صاحب کی حمایت میں، خان صاحب کی محبت میں مبتلا تھے. جو اصل یہاں سے جو ٹوسٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مونس الہی کا یہ سٹیٹمنٹ لے لیا جائے اور کل عمران خان صاحب واقعی اگر کہہ دیں کہ یار اسمبلیاں تحلیل کرو
ویسے تو آج ان کا بڑا دلچسپ اسٹیٹمنٹ تھا کہ یار میرے نال مذاکرات کرو نہیں تو میں اسمبلیاں تحلیل کر دیاں گا. تو عمران خان اگر صاحب کا ویسے اسٹیٹمنٹ کب دلچسپ نہیں ہوتا, وہ کمپلیٹ پیکیج ہیں, وہ کبھی آپ کو بور نہیں ہونے دیتے. اور انہوں نے واقعی حکومت کو ایک تڑی نما فرمائش کی ہے, یہ درخواست کی ہے کہ آپ, فرمائش نما تڑی, جی بالکل فرمائش نما تڑی انہوں نے پیش کی ہے اور حکومت نے خیر مقدم کیا ہے اس کا. میں تو سمجھ رہا تھا شاید حکومت خیر مقدم کے لیے بھی رانا ثناء اللہ کو بھیجا ہے انہوں نے. چلیں حکومت بالکل کی طرح جائزہ لے رہی. جی کوشچن ہاں, یہ ہے کہ کیا پرویز الہی صاحب تحلیل کریں گے اسمبلیاں؟ یہ ملین ڈالر کوشچن ہے, ملین ڈالر کوشچن ہے. جیسے عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا, سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھ رہے تھے وہ لانگ مارچ کی جو ایک کنکلوڈنگ سیریمنی تھی جو وہاں پہ ایک فیض آباد اور جی ایچ کیو کے درمیانی عرصے یا علاقے میں کہیں پہ سر انجام پائی, تو اس جگہ پہ عمران خان صاحب نے جو اختتامی خطاب تھا اس کے اندر یہ جب اعلان کیا, تو وہاں پہ جو صحافی تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب آگے وہ نہیں آیا. تو وہ جو جس کی طرف اشارہ تھا ان کا, تو وہ پرویز الہی صاحب کی طرف تھا کہ وہ نہیں آئے, باقی تو سبھی موجود ہیں محفل میں. تو بالکل ایک تو چیز یہ تھی, لیکن ان کا ٹویٹ آیا تھا فوراً کہ ہم آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دونوں طرف مطلب ایک سگنلز دے رہے ہیں یا شاید ٹائم لینا چاہ رہے ہیں, بہتر تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن اب آج جیسے مونس الہی کہہ رہے تھے کہ یہ اگر ہماری خواہش پوچھی جائے تو ہم تو اگلا بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں. مطلب وہ 3 مہینے کے لیے تو وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے, پہلے بھی انہوں نے یہ اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ ہم بڑے پکے پیرو آ رہے ہیں, ایسے ہماری کوئی نہیں ہے 3 مہینے کے لیے ہم ان کے ساتھ آ کے وزیر اعلیٰ بن جائیں اور خوش ہو جائیں. ویسے وہ جس تقریر کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, فیض آباد والی جو آخری تقریر تھی جس میں خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا, اس میں محمود خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب کے ساتھ. جی ہاں, And he was surprised. اسے سمجھ نہیں ہے کہ یار بندہ گل کی کر رہا, مطلب یہ تو گل ہی نہیں ہوئی سی کدھر نا. تو پرویز الہی صاحب بھی یقیناً سرپرائز ہوں گے, اور یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ پرویز الہی صاحب یار اسمبلی توڑن تک تو نہیں جان گے. بالکل, لیکن اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ یہ ان کے پاس ایک آخری حربہ تھا جو وہ استعمال کر سکتے تھے, اور حکومت بار بار ان کو اس چیز کا تانا بھی دے رہی تھی کہ آپ یہ کیوں نہیں کر دیتے. نہیں, خان صاحب چلے جائیں گے. خان صاحب تو آپ کو پتا ہے یعنی وہ تو ولی اللہ آدمی ہے یار, وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. مسئلہ پرویز الہی کا ہے نا, پرویز الہی کیا کرے گا. پرویز الہی صاحب ابھی جس طرح ہمارے سامنے ہیں, بار بار یہ بیان آ رہا ہے کہ کاف لیگ کے ساتھ ایک پیج پر ہے, لیکن حقیقتاً وہ پیج شاید بہت واضح نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے اگر حکومت کی تیاری دیکھی جائے تو انہوں نے بھی اپنے تمام آپشنز اور دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف تو ہم اپنے نمبرز پورے کر رہے ہیں اور جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس پورے ہیں, دوسری طرف وہ عدم اعتماد کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر ان کو ایک فائنل اطلاع ملتی ہے اس حوالے سے کہ یہ اسمبلی ٹوٹنے لگی ہے, تو وہ فوری طور پر عدم اعتماد لے آئیں گے اور کم از کم 2 مہینے تک اس کا راستہ روک سکتے ہیں وہ. اور اسی طرح وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر لامحالہ یہ اسمبلی ٹوٹ بھی جاتی ہے تو ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں, ہم الیکشن کروا دیں گے کے پی کے اندر اور یہاں پہ پنجاب میں. الیکشن کے ریزلٹس تو ویسے ہی نہیں آئیں گے جیسے ضمنی کے آئے ہیں. بالکل ہو بھی سکتا ہے یہ, اگر عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ صحیح مانا جائے کہ وہ اس وقت سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں, اور جیسے نظر بھی آ رہا ہے بالکل ضمنی الیکشن کے نتائج تو خان صاحب کے دعوے پہ مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں نا. ہاں, اس میں ایک دوسرا بیانیہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر شاید ہاف ہارٹیڈلی پارٹیسپیٹ کیا تھا دیگر پارٹیز نے, اور وہ اس کو ایک صحیح حاصل سمجھ رہے تھے کہ ان کو نہیں لگتا تھا کہ اس الیکشن میں حصہ لینے کا کوئی خاص فائدہ بھی ہوگا. تو میرا خیال میں عجیب بات ہے, کیونکہ عجیب بات اس لیے ہے کہ حکومتی اتحاد نے چن کے 9 نشستیں 9 یا 8 نشستیں منتخب کی تھیں جہاں سے استعفے منظور کیے تھے, اور وہ 9 نشستیں ایسی تھیں جہاں پہ وکٹری کا مارجن بہت تھوڑا تھا, اور ان کا یہی خیال تھا کہ ہم یہ سیٹیں جیت کے آئیں گے, اور جب ہم جیت کے آئیں گے تو دوبارہ ہماری یہ جو 1 یا 2 ووٹوں پہ ہے نا جی وفاقی حکومت بھی, تو خیال یہی تھا کہ اگر ہم یہ الیکشن جیت کے آتے ہیں تو ہم ذرا تھوڑا پکے پیروں پہ آ جائیں گے. اور پھر جب خان صاحب نے الیکشن لڑا تو 1 سیٹ پروبیبلی وہ ہارے ہیں کراچی سے, وہ عبدالحکیم کیا نام ہے ان کا, پیپلز پارٹی نے جو ون کیا, اس کے علاوہ تو ساری سیٹیں خان صاحب نے جیت لی ہیں. تو بالکل, اگر عمران خان کی اس حوالے سے ہم ایک سیاست دیکھیں تو ضمنی جو نتائج تھے اس کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اثر انداز اس پر ہوا ہے وہ بیانیہ
اور وہ کیفیت جس کے اندر وہ الیکشن لڑے گئے. تازہ تازہ حکومت گئی تھی اور عوام کے اندر ایک اس کے حوالے سے ان کے فالوورز کے اندر ظاہری بات ہے ایک اضطراب بھی تھا, تو وہ ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آیا, وہ کافی متحرک تھے, عمران خان خود بھی روڈز پر تھے. لیکن اگر ہم ایک فل فلیج الیکشن مہم کی طرف جاتے ہیں, ظاہری بات ہے اس کے اندر حکومت اگر مرکز میں یہاں بیٹھی ہوئی ہے, وہ اپنا اثر و نفوذ بھی ایک استعمال کرتی ہے اور کچھ نہ کچھ ڈلیور کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوتی ہے, اور باقی پارٹیز بھی ایک الیکشن کے ماحول میں بھرپور تیاری کے ساتھ آتی ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اتنا کھلا اور آسان میدان ان کو ملے گا کہ جہاں پر وہ ایک لینڈ سلائڈ وکٹری کے ساتھ آ سکیں. لیکن وہ دونوں سائڈز پہ ہے نا, اگر وفاق میں اور سندھ میں پی ڈی ایم اتحاد کے پاس حکومت ہے تو پنجاب اور خیبر جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. اگر یہاں پہ حکومت اپنا انفلوئنس یوز کرے گی, اپنے وسائل یوز کرے گی, تو وہاں پہ دو صوبوں میں جو کہ مور دین 50% آف دا پاکستان ہے, 70% آف دا پاکستان بیسیکلی وہ بن جاتا ہے, تو وہاں پہ پی ٹی آئی بھی اپنا حکومتی انفلوئنس استعمال کر لے گی. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو حالات ہیں, ملک کے جو حالات ہیں, اکانومی یا باقی جو چیزیں ہیں, وہ تو ماڑی ہوتی جا رہی ہیں. تو انلیس کہ اسحاق ڈار صاحب کوئی کرشمہ کر دکھائیں, حکومتی اتحاد تو الیکشن تک سسٹین نہیں کر پائے گا, یا الیکشن کا بلو سسٹین نہیں کر پائے گا. آپ کی یہ بات جو ہے اس میں بہت وزن ہے. واقعی میں جو اس وقت حالات ہیں وہ بہت حوصلہ افزا نہیں ہیں, خاص طور پر اگر معاشی میدان میں دیکھا جائے, اور کہیں نہ کہیں یہ اس چیز کے اشارے مل رہے ہیں کہ حکومت خود بھی اس چیز پر آمادہ ہے کہ وہ ارلی الیکشن کی طرف چلی جائے, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں ان کو نہیں لگ رہا کہ ایسی کمزور حکومت کے ساتھ ان کا سامنا کیا جا سکتا ہے معاشی میدان میں یا سفارتی میدان میں. تو ان کے لیے بھی یہ ایک بہتر آپشن ہے کہ جتنی جلدی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اس کی طرف چلے جائیں. اور ہم اس کی کچھ انڈیکیشنز دیکھ رہے ہیں, جیسے الیکشن کمیشنر نے ریسنٹلی انہوں نے بیلٹ پیپرز چھپوانے کے لیے ٹینڈرز جو ہیں وہ جاری کیے ہیں, اور اسی طرح ان کو فنڈز جو ہیں وہ ریلیز ہو گئے ہیں الیکشن کروانے کے لیے, اور گورنمنٹ بھی مطلب اس سے ڈینائی نہیں کر رہی, مطلب بھاگ نہیں رہی کہ نہیں ہم نہیں کروائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی آپس میں جیسے عمران خان صاحب نے آج ایک اشارہ دیا مذاکرات کا, تو کہیں نہ کہیں ایک سچویشن پیدا ہو جائے گی کہ جہاں پر بیٹھ کر یہ کسی ایک تاریخ پر متفق ہو جائیں, اور پھر الیکشن ہو سکتا ہے اپنے وقت پر, نہیں تو اس سے 4-5 مہینے پہلے ہو جائیں. یہ بات مناسب لگتی ہے. میں اس کو ختم کرنے سے پہلے نا ایک آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں. یہ جو خان صاحب, یہ جو آرمی چیف آئے ہیں, اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یار کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے اور پروبیبلی ارلی الیکشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, سوال یہ ہے کہ اس آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے خان صاحب کو آن بورڈ لیا گیا تھا, خان صاحب کو کنونس کیا گیا تھا, یا وہ جو مریم اورنگزیب کا جو بیانیہ ہے کہ بھائی تو کون, روئیں چیخیں پٹیں, تو کون بھائی, تیرے کو کیوں پوچھا گے, تو خان صاحب بالکل ان کو کنسلٹ ہی نہیں کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل, اس میں ایک چیز یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئین ہے میرے خیال میں اس کے مطابق تعیناتی کی گئی ہے بائی دا بک. مریم اورنگزیب نے تو ظاہری بات ہے اس کو ایک پولیٹیکل گین کے طور پہ استعمال کیا اور ایک کیش کے طور پہ استعمال کیا, کہ اپنے مخالف کو ایک طرح سے تانا دیا کہ بھئی ہم آپ سے کیوں پوچھیں, آپ کی ضرورت نہیں ہے, غیر متعلقہ فرد ہے. اور اس کی ہمیں ایک جھلک نظر آتی ہے عمران خان صاحب نے جس طرح عارف الوی صاحب کو آخر میں اس کے اندر انوالو کیا, اور وہ وہاں سے ایوان صدر سے چل کر کے لاہور آئے اپنے پارٹی لیڈر سے مشاورت کرنے, تو انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے میں بھی اس فیصلہ سازی میں شریک تھا. لیکن حقیقت تو وہی ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا ثوابدیدی اختیار تھا, اور انہوں نے اپنا اس اختیار کو استعمال کیا, اور اس کے اندر انہوں نے مشورہ ظاہری بات ہے اپنے اتحادیوں سے کیا اور اپنے پارٹی لیڈر سے کیا. اور لیکن خان صاحب سے نہیں پوچھا. عمران خان صاحب سے تو ظاہری بات ہے, عمران خان صاحب سے اگر پوچھا جاتا تو شاید عاصم منیر کی جگہ کوئی اور صاحب ہوتے یا کوئی اور فرد ایسے ہوتے جس پہ شاید دونوں پارٹیز کا ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا. تو یہ تو کلیئرلی ایک ایسی چیز نظر آ رہی کہ عمران خان صاحب اس میں آن بورڈ نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے الیکشن میں پھر آرمی چیف کا پتہ چلے گا کہ بھائی وہ کس سائڈ پہ اپنا وزن ڈالتے ہیں, یا وہ اے پولیٹیکل ہو چکی ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں, کیونکہ اس کی کچھ انڈیکیشنز ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے کیانی صاحب کے دور میں جب انہوں نے چیزوں سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بہت سے اداروں سے جو مشرف صاحب کے دور میں آرمی کی طرف سے لوگ تعینات تھے ان کو واپس بلایا, اور ہمیں نظر آیا کہ وہ بہرحال ایک اسپیس دے رہے ہیں, اور زرداری صاحب کی گورنمنٹ کو بھی 5 سال بغیر کسی انٹرپشن کے مکمل کرنے دیے. تو ہم یہ دیکھیں گے ان کے طرز عمل سے اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ وہ اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں, ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں نہ صرف
انہیں یہ عمران خان صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا، بلکہ انہیں یہ دیگر پارٹیز کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اس وقت یہاں پر کسی کی سائڈ لینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ ناظرین، آرمی کے غیر سیاسی ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور نہیں ہو سکتی کہ باجوہ صاحب نے اپنے آخری خطاب میں یہ کہا کہ فروری میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم غیر سیاسی ہوں گے، اور آج مونس الہی صاحب نے باجوہ صاحب کے حوالے سے بتایا کہ مارچ اپریل میں جب عدم اعتماد چل رہی تھی تو اس وقت باجوہ صاحب نے انہیں کہا کہ آپ اپوزیشن کی بجائے پی ڈی ایم اتحاد کی بجائے آپ اپنا وزن عمران خان صاحب کے پلڑے میں ڈالیں۔ آج کے لیے اتنا، ملتے ہیں اگلے شو میں، بہت شکریہ۔